جب یہ کلام نازل ہوتا ہے جو کہ آگ ہے تو بیماریاں کیا ہوتی ہیں، مشکلات کیا ہوتی ہیں، ابلیس کیا ہوتا ہے، بھسم ہوتا ہے، ابلیسی تاثیریں جو ہیں وہ بھسم ہوتی ہیں. اسی لیے ابلیس آپ کو کلام نہیں سننے دیتا. کیوں؟ کیونکہ کلام سے اس کو کیا لگتی ہے، آگ لگتی ہے. اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کلام سنیں. اب آپ اس کلام کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کلام جو معمولی ہے؟ کیا ہے یہ کلام؟ یہ کلام کیا کر سکتا ہے؟ جو خدا کا کلام ہے وہ آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، لیکن جو انسانوں کا کلام ہے، انسانوں کی اپنی سوچیں، انسانوں کے اپنے خیالات، وہ آپ کے لیے کیا پیدا کرتے ہیں؟ وہ تباہی پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے یہ آپ کو خداوند کے قریب لے کر جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کی باتیں وہ آپ کو انہی کے قریب لائیں گی. میں نے کہا کہ خداوند کے کلام کے آگے کچھ بھی نہیں ٹھہر سکتا، اور نہ ہی یہ کلام ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ کلام یہ سچائی ہے اور ہر کوئی اس کو ہضم نہیں کر سکتا. اس کلام کے آگے نہ تو پہاڑ ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی درخت ٹھہر سکتا ہے. تو آپ کی مصیبتیں ٹھہر سکتی ہیں کیا؟ آپ کی پریشانیاں ٹھہر سکتی ہیں؟ لیکن بات دراصل یہ ہے، کلام بول کون رہا؟ کلام بول کون رہا ہے؟ حکم کرنے والا کون ہے؟ بیماریوں کو ڈانٹنے والا کون ہے؟ پریشانیوں کو ڈانٹنے والا کون ہے؟ پہاڑ کو حکم دینے والا کون ہے؟ درختوں کو حکم دینے والا کون ہے؟ کلام سے سیکھنے والے ہیں ایک بڑی خوبصورت بات کے متعلق. استثنا اس کا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت. کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے. آمین. یہاں پر اس آیت میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا قادر مطلق جو زمین و آسمان کا بنانے والا، خلق کرنے والا خدا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھسم کرنے والی آگ ہے. تو آج ہم سیکھیں گے اس کے کلام کے بارے میں. اب آپ اس کلام کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کلام جو معمولی ہے؟ کیا ہے یہ کلام؟ یہ کلام کیا کر سکتا ہے؟ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے. جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، یہ باتیں کرنا، اپنے لبوں سے نکالنا، اس کو بھی کلام کہا جاتا ہے. لیکن یہ جو کلام ہے یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ خداوند خدا کا کلام. تو یرمیہ اس کے متعلق کہتا ہے کہ خداوند کا کلام میرے دل میں جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے. آمین. یعنی کہ اس کلام کو کیا کہا گیا ہے؟ آگ کی مانند کہا گیا ہے. اب مجھے بتائیں، آگ جو ہے یہ بھلائی بھی پیدا کرتی ہے اور آگ تباہی بھی پیدا کرتی ہے، ایسا ہی ہے. اگر آگ کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ آپ کو بچاتی ہے. آپ کو جس طرح سے دیکھیں سردیوں میں اس کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہمیں توانائی بخشتی ہے، ہم اس سے گرم رہتے ہیں. اور آگ کا ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، کھانے پکاتے ہیں، یہ ہمیں کیا بخشتی ہے؟ قوت بخشتی ہے، طاقت بخشتی ہے. یعنی کہ آگ کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. لیکن یہی آگ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو کیا پیدا کرتی ہے؟ یہ تباہی پیدا کرتی ہے. اگر کسی کے گھر میں لگا دی جائے تو پورا گھر کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. اور میرے عزیزو، کلام جو خدا کا کلام ہے وہ آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، لیکن جو انسانوں کا کلام ہے، انسانوں کی اپنی سوچیں، انسانوں کے اپنے خیالات، وہ آپ کے لیے کیا پیدا کرتے ہیں؟ وہ تباہی پیدا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے یہ آپ کو خداوند کے قریب لے کر جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کی باتیں وہ آپ کو انہی کے قریب لائیں گی. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو کلام میں ہم بارہا دیکھتے ہیں، کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج ہم خداوند کے کلام میں سے کس کے متعلق سیکھ رہے ہیں؟ اس کلام کے متعلق سیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام کیا ہے؟ سب بولے، کلام کیا ہے؟ آگ ہے. اور جب آگ نازل ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ بھسم کرتی ہے. اسی طرح سے بائبل فرماتی ہے کہ میں اپنا کلام نازل فرما کر کیا دوں گا؟ شفا دوں گا. خدا جب اپنا کلام نازل کرتا ہے، جب یہ کلام نازل ہوتا ہے جو کہ آگ ہے، تو بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ ابلیس کیا ہوتا ہے؟ بھسم ہوتا ہے. ابلیسی تاثیریں جو ہیں وہ بھسم ہوتی ہیں. اسی لیے ابلیس آپ کو کلام نہیں سننے دیتا. کیوں؟ کیونکہ کلام سے اس کو کیا لگتی ہے؟ آگ لگتی ہے. اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کلام سنیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کلام سنیں گے تو آپ بچ جائیں گے. وہ جانتا ہے کہ کلام جو بہت ہی پاورفل ہے وہ اس کو ہرانے میں کیا کر سکتا ہے؟
آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنے زور پہ اپنے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جس کے پاس کلام ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ آج کا یہ کلام آپ کا معمولی لگتا ہے؟ معمولی لگتا ہے؟ آپ یہ جو کلام سنتے ہیں، ہفتے میں 5 بار سنتے ہیں، گھروں میں ٹی وی چینل پر سنتے ہیں، کیا یہ کلام آپ کو معمولی لگتا ہے؟ یہ کلام کیا ہے؟ خدا کی آواز ہے، اور ایک وقت ایسا تھا ابتدا میں جب لوگ خدا کی آواز سننے کے لیے ترستے تھے، لوگ خدا کی آواز سننے کے لیے ترستے تھے، ان کو کوئی شک و شبہ تھا، اور وہ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ خدا صرف تجھی سے باتیں کرتا ہے، خدا ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا؟ بات پتہ چل گیا میں کس قوم کی بات کر رہا ہوں؟ اسرائیل کی، کہ خدا صرف تجھ سے باتیں کرتا ہے، خدا ہم سے باتیں، اور جب خدا باتیں کرتا ہے ان سے یہ کانپنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی آواز ان سے برداشت نہیں ہوتے، لیکن موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تو جا، ہم نے خدا کی آواز سن لی ہے، خدا سے کہہ کہ اب آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، غور سے سنیے گا، تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ ہاللویا۔ پہلے کی قوم جو ہے یہ خدا کی آواز سننا چاہتی ہے کہ خدا تیرے سے باتیں کرتا ہے، خدا ہمارے سے بھی باتیں کر، لیکن خدا جب اس قوم سے بولا ہے، خدا جب اپنے جلال میں آیا ہے، خدا نے جب ان سے باتیں کرنا شروع کی ہے، تو یہ موسیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ تو ہمارے سے بات کر، ہم تیری مان لیا کریں گے، خدا سے کہہ کے نہ بولے۔ اب خدا کیوں بولا یہاں پر؟ کیونکہ پہلے موسیٰ پیغام لے کر آ رہا ہے، یہ حکم نہیں مان رہے، یہ نافرمانی پر نافرمانی کیا جا رہے ہیں، یہ گناہ پر گناہ کی جا رہے ہیں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ خدا نے کتنا بڑا جو ہے اگر معجزہ کر کے انہیں کیا کیا ہے، مصر سے چھڑایا، لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی یہ خداوند اپنے خدا سے دور چلے جاتے ہیں، اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ موسیٰ سے یہ شکایت کرتے ہیں تو پھر خدا ان سے بات کرتا ہے، اور جب پھر بائبل میں واضح طور پر ملتا ہے کہ جب خدا بولتا ہے تو چٹانیں تڑک جاتی ہیں، اور یہ کلام اتنا طاقتور ہے کہ جتنا مرضی پتھر دل انسان ہو، یہ کلام کا تھوڑا ایک دن اس کو بھی توڑ دیتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ جس کلام کے آگے جو ہے وہ پہاڑ نہیں ٹھہر سکتے، کلام فرماتا ہے کہ اس کلام کے آگے نہ تو پہاڑ ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی درخت ٹھہر سکتا ہے، تو آپ کی مصیبتیں ٹھہر سکتی ہیں کیا؟ آپ کی پریشانیاں ٹھہر سکتی ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کلام بول کون رہا؟ کلام بول کون رہا ہے؟ حکم کرنے والا کون ہے؟ بیماریوں کو ڈانٹنے والا کون ہے؟ پریشانیوں کو ڈانٹنے والا کون ہے؟ پہاڑ کو حکم دینے والا کون ہے؟ درختوں کو حکم دینے والا کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ کلام سارے کر لیتے ہیں، لیکن کلام کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ آپ لوگ بولیں، کلام کے اندر جو ہے وہ آگ ہونی چاہیے، یعنی کہ کلام خدا کا ہونا چاہیے، آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کلام خدا کا ہے وہ آپ کے لیے کیا لائے گا؟ برکت اور بحالی لائے گا۔ آمین۔ میں نے کہا کہ خداوند کے کلام کے آگے کچھ بھی نہیں ٹھہر سکتا، اور نہ ہی یہ کلام ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ کلام یہ سچائی ہے اور ہر کوئی اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جس طرح سے اس وقت کے لوگوں نے بھی کہا کہ خداوند سے کہے، خدا سے کہے کہ تو نہ بول، موسیٰ ہم سے بولے، اسی طرح سے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پادری کے پاس نہیں جانا اور اس پادری کے پاس جانا ہے، وہ اچھی باتیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی باتیں ان کو ہضم ہو جاتی ہیں، لیکن جو سچائی کی باتیں ہیں وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی، وہ خدا کے کلام کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ بند نہیں ہوتا تو وہ اپنا ہی رخ بدل دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کلام ہمیشہ آپ کے لیے کیا پیدا کرتا ہے؟ کیا پیدا کرتا ہے؟ بھلائی پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ یہ نہیں کہ کلام اگر آگ ہے تو کلام تباہی پیدا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کلام آگ ہے اور آگ ہمیشہ تباہی پیدا، اس کو آگ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ آگ ابلیس کے لیے ہے، ابلیسی تاثیروں کے لیے ہے، آپ کی بیماریوں اور پریشانیوں کے لیے ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بھلائی، قدرت اور طاقت رکھتی ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح جب منادی کرتے ہیں تو یسوع مسیح بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ میں زمین پر کیا لگانے آیا ہوں؟ کیا ہی خوب ہوتا اگر آگ۔ یسوع مسیح کون سی آگ کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی جتنی پیچھے آپ نے تعلیم سنی ہے، جتنا کلام سنا ہے، اس سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس آگ کی بات کی جا رہی ہے۔ کلام کی۔
یسوع مسیح کلام کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں. کیا ہی خوب ہوتا اگر وہ آگ لگ جاتی, یعنی کہ وہ کلام کو کھلانے آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار, یہ میں مثال آپ کو بتا چکا ہوں, پہنچا چکا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چنگاری پورے جنگل میں آگ لگا سکتی ہے. اور یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ پورا اس کا جو کلام ہے پوری دنیا میں پہنچایا جائے. آمین. اور یہ آج ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی اور ہر ایک مسیحی ایماندار. آج آپ کی پریشانیاں اس کلام کے آگے کیوں ٹھہری ہوئی؟ آج آپ کی مشکلات اس کلام کے آگے کیوں ٹھہری ہوئی؟ ایلیا جب خداوند سے فریاد کرتا ہے, آگ نازل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس سے پہلے جو بال کے پجاری تھے وہ صبح سے لگے ہوئے ہیں, ناچ رہے ہیں, خود کو مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, قربانی انہوں نے کاٹی ہوئی ہے, لیکن آگ نازل. لیکن ایلیا جب دعا کرتا ہے وہ ان کی طرح خود کو لہو لہان نہیں کرتا, خود کو مارتا نہیں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے. اور جب وہ دعا کرتا ہے تو آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے اور اس پوری قربانی کو پسند کر دیتی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ بات کلام کی نہیں, جو کلام سنا رہا ہے اس کی. کلام تو طاقتور ہے, کلام آج کل بلکہ اب تک بائبل فرماتی ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز. تو کیا آپ خدا سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کا کلام جو ہے وہ بدل گیا ہے؟ یہ کلام اگر کل معجزات کرتا ہے تو وہ آج بھی کرے گا. اگر یہ کل رہائی دیتا رہا ہے تو یہ آج بھی رہائی دے گا. آمین. لیکن بات یہ ہے کہ کلام نکل کس کے منہ سے رہا ہے, سنانے والا آپ کو کون ہے؟ خداوند کے کلام میں سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کلام, ابھی شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کلام کتنے ہیں؟ کلام کتنے ہیں؟ ابھی جو آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, اگر اس کو صحیح زبان میں ملے تو آپ لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ دراصل باتیں کرنا کیا ہے؟ کلام کرنا ہے. اور یہ کلام کس کی باتیں ہیں؟ اس لیے ہم اس کو عام کلام نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا کلام ہے. آمین. کس کا کلام ہے؟ اب خداوند کے کلام میں سے چونکہ ہم دو طرح کے کلام کے متعلق جو وہ سیکھنے کو ہیں, تو خداوند کے کلام مرقوم ہے یرمیہ کا صحیفہ اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت. خداوند یہاں پر یوں فرماتا ہے, بس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو, خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کر دے. ہاللیلویا. یہاں پر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوتا ہے اور خدا یرمیہ سے کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ اپنے کلام کو تیرے منہ میں کیا بناؤں گا؟ اور اس سے پہلے یرمیہ کے میں نے آپ کو کلام میں سے ایک اور بھی بات بتائی کہ یرمیہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام میرے دل میں جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے. اور اب یرمیہ خداوند کے کلام ہی میں کہہ رہا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ بناؤں گا اور لوگ کیا بنیں گے؟ کوئی بھی بچ نہیں سکتا. ہاللیلویا. جب کلام نازل ہوتا ہے اور خدا جو ہے اپنے چنیدہ بندے سے نازل کرواتا ہے تو کچھ بھی ٹھہر نہیں سکتا. آمین. ہاللیلویا. جب خداوند کا کلام نازل ہوتا ہے تو کچھ بھی ٹھہر نہیں سکتا. آج آپ کی مشکلات کو جاننے کی ضرورت ہے. آمین. آپ کی بیماریوں کو جاننے کی ضرورت ہے. لیکن اگر لکڑیاں گیلی ہوں تو آگ کیسے لگے گی؟ بولے لگے گی؟ آپ لکڑیاں ہیں, آپ لکڑیاں ہیں اور خداوند کا کلام کیا ہے؟ آگ ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں ڈوبے رہیں گے, چونکہ دنیا ایک کیا ہے؟ دنیا کو سمندر کہا گیا ہے بائبل میں تشبیہاً سمندر, ٹھیک ہے. اگر آپ دنیا میں ڈوبے رہیں گے تو آپ کو آگ کس طرح سے لگے گی؟ گیلی لکڑیاں جلاتے ہیں آپ, بتائیں, آپ کو سوکھنا پڑے گا, تھوڑا سا دنیا میں سے باہر نکلنا پڑے گا, کیونکہ دنیا کا خدا آپ کو اندر ہی ڈبونا چاہتا ہے. لیکن آپ کو ڈوبنا نہیں ہے بلکہ آپ کو اونچی جگہ پر چمکنے کی ضرورت ہے. کتنی طرح کا کلام ہے؟ ایک انسانوں کا کلام ہے اور ایک زندہ خدا کا کلام ہے جو معجزات کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اب یہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانوں کا کلام ہے, انسانوں کا کلام ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. یرمیہ کسی صحیفے میں 5ویں باب میں اور اس کی 13ویں آیت, اور نبی محض ہوا ہو جائیں گے اور کلام ان میں نہیں, ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. آمین.
हालेलुया। नबी क्या हो जाएंगे? नबी जो नबूवतें करते हैं, आने वाले कल के बारे में बताते हैं, कलाम उनके बारे में कहता है कि वो हवा हो जाएंगे। क्यों क्यों हवा हो जाएंगे वो? क्योंकि उनके अंदर कलाम, लेकिन वो नबूवतें अगर नबी करते जा रहे हैं, वो कलाम सुनाते जा रहे हैं, उनके अंदर खुदा का कलाम नहीं, तो वो किसका कलाम सुना रहे हैं? बताएं मुझे। वो अपने ख्यालात सुना रहे हैं, वो सुना रहे हैं जो ने इब्लीस कह रहा है या जो ने खुद समझ आ रही है। समझ में आ रही है बात आपको? अगर उनके अंदर ये जिंदा कलाम होता तो क्या हवा उनको उड़ा पाती? बताएं मुझे, हवा उनको उड़ा पाती? नहीं, क्योंकि उनके अंदर ये जिंदा कलाम नहीं, बल्कि उनके अपने जो है वो ख्यालात हैं, उनकी अपनी तालीमें हैं, वो अपनी मर्जी से लोगों को खुश करते हैं, इसलिए वो गुस्से की मानी जिसे हवा उड़ा दे जाती। हालेलुया। लेकिन आज आपको क्या करना है? आपको पहचान करनी है कि आया आप जो कलाम सुन रहे हैं ये खुदा का कलाम है, और आप जो आगे डिलीवर कर रहे हैं, जो अपनी बीमारियों को जिस कलाम से डांट रहे हैं, अपनी परेशानियों को जिस कलाम से डांट रहे हैं, आया वो खुदा का कलाम है? हालेलुया। कलाम बेशक हम जैसा मर्जी सुन ले, लेकिन बीमारियों को हम यीशु के नाम से डांटते हैं, ऐसा है कि नहीं? ठीक है। परेशानियों को, मुसीबतों को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। तो आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां क्यों ठहरी हुई हैं? वो क्यों नहीं जाती? बताएं मुझे, क्यों नहीं जाती आपकी बीमारियां? क्यों नहीं जाती आपकी परेशानियां? क्यों नहीं आपके हालात बेहतर होते? इसकी कई वजूहात है। एक तो ये कि आप खुद नहीं बदल रहे, ठीक है। दूसरी इसकी वजह ये कि खुदावंद की मर्जी का इंतजार करना बहुत जरूरी है। लेकिन पहली बात ये, खुदा की मर्जी का इंतजार वही करे जो खुद को रास्तबाज पाए। आमीन। अगर आप खुद देखते हैं कि मेरे अंदर कमियां हैं, तो आपको पहले दुरुस्त होने की जरूरत है। आमीन। रास्तबाज की दुआ क्या करती है? बहुत कुछ कर सकती है। ये कलाम फरमाता है कि रास्तबाज की दुआ बहुत कुछ कर सकती है। रास्तबाज की दुआ से शहर जो है वो तरक्की सरफराजी पाता है, और जिस शहर में, जिस मुल्क में रास्तबाज होता है, वहां पर कोई बांझ। लेकिन आज यहाँ पर देख लें कितने जो है वो रास्तबाज होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, हम सब भी रास्तबाज बने बैठे हैं, लेकिन खुदा की नजर में जो रास्तबाज है उसको खुदा जानता है। लेकिन फिर भी कितनी बांझ होती है बांझ के नहीं होती। कुछ इस वजह से है कि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। आमीन। क्योंकि हर बात के पीछे, हर काम के पीछे खुदा की, लेकिन रास्तबाज की दुआ सब कुछ बदल सकती है। आज हम कलाम में से क्या सीख रहे हैं कि ये कलाम क्या है? ये कलाम क्या है? आग है। और आज अगर ये कलाम आग है और आपकी जिंदगियों में डिलीवर किया जा रहा है, आपके दिलों में आ रहा है, तो आपके अंदर से नफरत को जलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके अंदर से गुस्से को जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? आपके अंदर जो हसद है उसको जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? गुनाहों को जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? अबलीसी तासीरों को जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? जलना चाहिए। और अगर आप खुद उनको पनाह दे रहे हैं, छुपा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर किसकी गलती है इसमें? बताएं मुझे। इस पूरे अगर घर में आग लगी हुई है, ठीक है, और एक ऐसा कमरा है, अगर आप जल्दी से वहां पर भाग जाएंगे और दरवाजे को बंद कर लेंगे, तो आप क्या बच जाएंगे? बताएं मुझे। कमरे में आग नहीं लगी हुई, बाहर आग लगी हुई है, कमरे में भागेंगे तो बच जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि कलाम नाजिल हो रहा है, लेकिन आप अपनी नजासतों को, अपनी बुरी आदतों को, अपनी परेशानियों को लेकर छुपे होंगे। क्यों? क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप लोग आजादी पाएं। लेकिन आज हमने क्या करना है? इब्लीस को शर्मिंदा करना है। क्या करना है? इब्लीस को शर्मिंदा करना है, और इब्लीस को बताना है कि जो हमारे साथ है वो जोरावर खुदा है। आमीन। जो हमारे साथ है वो जोरावर खुदा है। खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि खुदा जो है वो यिर्मयाह को कलाम देता है। खुदा जो है वो यिर्मयाह को कलाम देता है, और यिर्मयाह जब जाकर लोगों तक वो कलाम जो है वो सुनाता है, खुदा की बातें जो है वो बताता है, तो यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह का सहीफा उसका 20 बाब 7वीं आयत में
میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں، میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلدی آگ کی مانند ہے۔ ہاللیلویہ۔ یرمیہ کہتا ہے کہ میں خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور چیخ چیخ کر لوگوں میں کلام کی منادی کرتا ہوں، لیکن لوگ میری باتوں پر ہنستے ہیں، لوگ میری باتوں پر ہنستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کا ذکر اب نہیں کروں گا، یرمیہ کہتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو دیکھوں اور یہ کہوں کہ اب میں خداوند کا ذکر نہیں کروں گا، اگر میں خدا کے نام سے اب کلام نہیں کروں گا، تو یہ کلام کیا ہے؟ میرے دل میں جلتی ہوئی آگ کی، یعنی کہ مجھے سکون لینے نہیں دیتا جب تک میں اس کو ڈیلیور۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو بھی آج ایسا بننا ہے کہ جب تک آپ اپنے اس کلام کو جو آپ سنتے ہیں آگے ڈیلیور نہ کر دیں، آپ کو بھی سکون، لوگ چاہے ہنسیں آپ پر، ٹھیک ہے، لوگ چاہے آپ کی بات کو نہ سمجھے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ کلام کو آگے پہنچانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کو